ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. لوکا کی انجیل مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب. اور اس کی 36 آیت 36. آج کے موقع کی مناسبت سے ہم یسوع مسیح کے حالات و زندگی پر غور کرنے والے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ یہ 7 کلمات کے اندر جو میسج ہم یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کے لیے اور بنی اسرائیل سے شروع کر کے تمام قوموں اور امتوں کے لیے جو ڈیلیور کیا ہے، اس میں کیا خلاصہ ہے، اس میں کیا مفہوم ہے. اور اس سے پہلے کہ مفہوم کی طرف بڑھیں، ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کو کھولا جائے. پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھولے. ٹھیک ہے، تو جو پڑھنا چاہتے ہیں آزادی کے وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں. میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں. مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسے مجھ میں دیکھتے ہو. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. جب ہمارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا کتلا دیا. اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے شروع ہو کر سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی مانند منادی اس کے نام سے کی جائے گی. تم ان باتوں کے گواہ ہو. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. پھر وہ انہیں بیت حنانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. پاک نام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. خدا ان کا شکر. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے اس کلام کے لیے اس کے مفہوم میں ہم دیکھتے غور کرتے ہیں ذرا اس پر. آپ جانتے ہیں خدا یسوع مسیح کے ان 7 کلمات میں انسان کی بحالی اور انسان کی بقا پائی جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ان کلمات پر غور کر رہے ہیں. تو جس میں خوبصورت بات آج جو مجھے نظر آئی،
ہم خدا یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ مسیحی کیا کہتے ہیں؟ اور خدا اگر کسی ذات کو بشریت میں لیا جائے تو وہ خدائیت کے پیمانے میں کیسے آئے گا؟ وہ خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اس کے اختیار سے، اس کے کہنے سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس میں خدا اس میں ہو کر کام کرتا ہے. اور خدا بشریت میں کام کرتا رہا ہے اور بشریت میں کام کر رہا ہے اور بشریت میں کام کرتا رہے گا. ہاللیلویہ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تجسس والی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. قوموں کے اور امتوں کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. مگر کب؟ جب ہمارا ذہن کھولا جائے. ہاللیلویہ. ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنوں کے ذہن خداوند یسوع مسیح نے کھول دیے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. وہ کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا ذہن کھلا ہوا ہے. اگر کسی کے گھر کا دروازہ کسی کے لیے کھلا ہو اور وہ اس دروازے کو کھلا چھوڑے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہر ہے وہ اندر والا چاہتا ہے کہ وہ باہر آ جائے، کیونکہ اس نے وہ دروازہ کھولا ہے. وہ اسے قبول کر رہا ہے، وہ اسے چاہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس آئے. لیکن ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے چیپٹر میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے نہ پہچانا، قبول نہ کیا. لیکن جتنوں نے قبول کیا، اب ہم نے صرف دل دکھانا ہے، ہم نے صرف جستجو کرنی ہے، اور بڑھانے والا خدا ہے. اور وہ ہمیں یہاں تک لے کر آئے گا کہ ہم توبہ تک جائیں. ہماری زندگی میں خدا اپنے پروگرام کو بو دے تاکہ ہم پھلدار بن جائیں. اور جس جان کو، جس بیٹے کو، جس بیٹی کو خدا قبول کر لیتا ہے، تو ہم زبور میں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا درخت کی مانند ہوا، اور اس کی جو جڑیں ہیں، روٹس جو ہیں اس کے، وہ ہر وقت تر و تازہ رہیں گے، شادابی میں رہیں گے. اور جب اس کی جڑیں جو ہیں وہ شاداب رہیں گی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا پھل کیسے ہوگا، اس کے جو شاخیں کیسی ہوں گی، اس کی جو زینت ہے اس درخت کی، وہ اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کے لیوز ہوتے ہیں، اور وہ کیسے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شاداب، ہرے بھرے، سرسبز، ہر طرح سے وہ نکھرا ہوا اور پرکشش ہوگا. تو خدا ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے. خدا ایسے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے کہ جس پر بھی میں اپنے روح کو ڈھیلوں، جس بشر پر اپنے فضل کو کروں، اس کے ذہن کو کھولوں، وہ میری قدرت کو، میرے عجائب کو، میری نجات کو پہچان جائے. ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتابیں دیکھیں تو قائن کا اور حابل کا ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حابل جو تھا وہ قتل ہو گیا اور قائن نے اس کا قتل کر دیا. اب ایک انسان قتل ہوا ہے اور ایک انسان نے قتل کیا ہے، اور شریعت کا یہ پرنسپل لا رہا ہے کہ شریعت کہتی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی ایکول کیسے ہوگا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ دینی پڑے گی، دانت کے بدلے دانت دینا پڑے گا، اور جان کے بدلے جان دینی پڑے گی. اب یہ بہت مشکل کام ہے تو آسان، مگر ان کے لیے آسان ہے جن کا ذہن کھلا ہوا ہے، اور جن کا ذہن کھلا نہیں ہوا روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی.
اس فلسفے کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کتنا آسان ہے کہ شریعت نے کہہ دیا آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان. اب یہ کہا کس نے ہے؟ شریعت نے کہا ہے, خدا نے کہا ہے, تو خدا تو اپنے باتوں پہ کام کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف ادوار میں وہ قربانی جو تھی وہ چلتی آ رہی ہے, ان کے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے, مگر قتل تو ایک شخص ہوا ہے. اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان. تو ایکول تو تبھی ہوگا. اس کو کہتے ہیں کسی وقت تک کسی چیز کو پوسٹپون رکھنا, اس کو پوسٹپون رکھنا. اچھا یہ ہوگا, کلام نے کہا یہ ہوگا, لیکن ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بہت لمبا عرصہ گزرا اور یہ قربانی جو تھی بشریت والی قربانی یہ پوسٹپون رہی, اور بیلوں سے, بچڑوں سے اور مختلف چیزوں سے قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا. مگر اگر شریعت کے اصول کو دیکھا جائے تو پھر وہی ہے, جان کے بدلے جان. اب اس کا مطلب ہے کہ قائن کو اگر معاف کرنا ہے تو پھر قائن کے بدلے کسی کو سولی چڑھنا پڑے گا, قائن کے بدلے کسی کو جان دینی پڑے گی, تو تبھی تو انسانیت جو ہے وہ بحال ہوگی, تو خدا کا تقاضا بھی پورا ہوگا. تو خداوند یسوع مسیح نے اس انسانیت کو, بہت سی امتیں بہت ویسے شور کرتی رہتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ منہ سے یہ کہہ دینا محسن انسانیت, اس سے کام نہیں بنے گا. محسن انسانیت وہ ہوتا ہے جو انسانیت پر رحم کرے. محسن انسانیت وہ ہوتا ہے جس نے انسانیت کو اچیو کیا ہو, حاصل کیا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اچیور ہے, کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر ہمیں خریدا ہے, مول لیا ہے. وہ ہمارے لیے فدیہ بنا ہے, کفارہ بنا ہے, اور اس نے اپنی جان کو ہمارے لیے دیا ہے. یعنی قائن سے شروع کیا جائے تو یسوع مسیح کی صلیب تک یہ پیغام ہے کہ محسن انسانیت وہ ہوتا ہے جو انسانیت پر رحم کرے, اس کو بحال کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنا ہی کفارہ دے کر, اپنے ہی لہو کو بہا کر انسانیت کو بچایا ہے اور اس کو لیا ہے, مول لے لیا ہے اپنے خون کے وسیلہ سے, اور وہ بنا ہے محسن انسانیت. محسن انسانیت کے جو لفظی معنی ہے وہ انسان پر رحم کرنے والا, انسان پر رحم کرنے والا. اور ہم دیکھ رہے ہیں انسان پر رحم کرنے والا, اور جب انسانیت کی بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے, اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے, جب اس کا دائرہ وسیع ہو گیا, مقصد عالمگیر ہو گیا, تو ہم دیکھیں ہم یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر سب کو بچا لیا, کیونکہ وہ پاک بن رہا ہے. ہر انسان میں جو آدم سے پیدا ہوا ہے وہ محسن انسانیت پوری انسانیت کے لیے نہیں بن سکتا. پوری انسانیت کے لیے محسن انسانیت وہی بنے گا جو کامل ہوگا, ہاللیلویہ, جو پاک ہوگا, جو بلایا ہوا ہوگا, جو ٹھہرایا ہوا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیکل میں ایک خدا کا برگزیدہ تھا, شمعون اس کا نام تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح کو ہائیکل میں لے کر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند تیری نجات کو دیکھ لیا ہے جو تو نے قوموں, قبیلوں اور امتوں کے روبرو تیار کر کی ہوئی ہے.
میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اب دیکھیں اس کی گواہی کیا ہے؟ اے خداوند میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نجات کا منتظر تھا. برگزیدہ شخص ہے, خدا کے کلام سے بھی لپٹا ہوا ہے, خدا کی ہیکل سے بھی, اور یہ اس کا اقرار کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے جو تو نے قوموں, قبیلوں, امتوں کے روبرو تیار کر رکھی ہے. یعنی کہ جو اس کی نجات ہے وہ تمام انسانیت پر غلبہ پانے والی ہے, کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے. کیونکہ جب کسی ایک قوم کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ صرف ایک قوم کا موصل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کسی ایک قوم کے لیے موصل ہوتا ہے, اور جو قوموں کے لیے, امتوں کے لیے, قبیلوں کے لیے کام کرے گا وہ موصل انسانیت ہوگا. ہلیلویا. وہ موصل انسانیت کہلائے گا کیونکہ اس نے انسانیت پر بلا رنگ, نسل, مذہب کہ اس نے کیا کیا؟ کام کیا. آپ جانتے ہیں خدا یسوع مسیح جب خدمت کر رہے تھے تو ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علاوہ مختلف اقوام کی عورتیں بھی, لوگ بھی, مرد بھی, سب آتے تھے, اور وہ اپنا اپنا جو بھی ان کا معاملہ ہوتا تھا, کوئی بیمار ہے, کوئی کمزور ہے, یا کوئی بدرو گرفتہ ہے, وہ آتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کہتے تھے اچھا تو اسرائیلی ہے, نہیں, اگر تو اسرائیلی نہیں ہے پھر جا. ہم ایک گیت بھی دیکھتے ہیں, ونڈدا خزانے یسوع جتھوں جتھوں لنگدا. وہ جہاں جہاں بھی گیا ہے اس نے فضل کی بات کی ہے, اس نے دینے کی بات کی ہے, اور اس نے ہمیشہ دیا ہی ہے, لیا کچھ نہیں ہے. انسانیت سے یسوع مسیح نے کچھ بھی نہیں لیا, نہ روپیہ نہ پیسہ. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے پوری زندگی, یہ محبت کی بات ہے, خداوند یسوع مسیح نے پوری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا. خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران کسی سے کسی قسم کا کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا, کیونکہ تقاضا کیا جاتا ہے برابری والے سے. تقاضا کیا جاتا ہے برابری والے سے, اور جو دینے کی سطح میں نہیں ہے اس سے تقاضا کیسا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب چونکہ انسانیت کچھ دے نہیں سکتی تو پھر مانگنے والا تو وہ ہے جو قادر مطلق ہے, جو کل شے قدیر ہے, ہر شے پر اس کا اختیار ہے, اور سب چیزیں اسی کے دم سے وجود میں آئی ہیں, تو وہ کیوں کر مانگے گا؟ اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں تو وہ دل ہے. ہم کچھ دے سکتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہمارا دل ہے. وہ ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے, وہ ہمارے دلوں میں رہ کر ہمارے بدن کو جلالی بنانا چاہتا ہے. اور آج میرے عزیزوں اگر ہم اپنا دل خدا ان کو دیں گے تو پھر وہ ہمارے حالات بدل دے گا, وہ ہماری واقعات بدل دے گا. یعنی واقعات کہتی ہیں جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی, ابھی وہ چیز وجود میں نہیں ہے. مطلب اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, اسے نہیں پتا, لیکن وہ حادثہ اگر یسوع مسیح کو آپ اپنی زندگی میں لے لیں گے تو آپ اس حادثے سے بچ جائیں گے. آپ اس حادثے کی شدت سے بچ جائیں گے. یسوع مسیح نے اپنے لیے کہا کہ میرے لیے جو حادثہ مقرر ہے وہ ہو کر رہے گا. یعنی جو حادثہ میرے لیے مقرر کر دیا گیا کہ میں نے صلیب پر جان دینی ہے, یہ مقرر ہے اور یہ طے ہے, یہ مقرر ہے. اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح کو یہ پتا تھا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہونا ہے, اور جب ہونا ہے اور تب بھی وہ اس حادثے کو اپنی زندگی میں قبول کر کے اس کی تیاری کے لیے کام کر رہا ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ کل میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جانا ہے تو میں اس کے لیے تیاری کروں گا کہ وہ حادثہ میرے ساتھ ہو جائے. کوئی بھی نہیں اس طرح تیاری کرتا ہے. انسان چونکہ حادثے سے ڈرتا ہے,
انسان موت سے ڈرتا ہے، انسان اپنے نقصان سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو محسن انسانیت ہے، وہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ہم گتسمنی باغ میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو اس نے باپ کے چونکہ وہ باپ کے پروگرام میں شامل ہے، اس لیے وہ اس حادثے کو بھی والنٹرلی رضا کرانہ طور پر اس حادثے کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وفاداری کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس کی جو پسینہ تھا، اس کا وہ بھی بوندیں جو تھیں اس پسینے کی، وہ بھی خون کے قطرے بن بن کر زمین پر گر رہا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو حادثہ اس کے ساتھ چند روز کے بعد پیش آنے والا ہے، اس کی شدت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ پسینہ بھی اسے خون کی بوندیں بن بن کر نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خون کی بوندیں تھیں، یہ نہیں ہے، میڈیکل اس کو مانتی نہیں ہے کہ ایک پسینہ خون کی بوند کیسے بن سکتا ہے، یہ ایک تفصیلاً بات کی گئی ہے۔ یعنی جس پر وہ حادثہ ہونے والا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا خون جو ہے یہ بوندیں بن بن کر ٹپکے گا۔ اب یہ ایک اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے تو اس پر تو کبھی میرا خیال طاری ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اذیت اور دردناک موت کو اپنی زندگی میں دعا کی حالت میں ہی محسوس کرنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کیل لگے، اور اس سے درد کی شدت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پسلی پر نیزہ مارا گیا۔ اور پسلی پر نیزہ کیوں مارا گیا؟ یہ اس لیے تھا اس وقت کے دور میں جب کوئی شخص کے مرنے کی تصدیق کی جاتی تھی تو اس کے دل کے قریب اس نیزے کو چبھایا جاتا تھا، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا خون اور پانی یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب باڈی ٹھنڈا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خون اور پانی الگ ہو جاتے ہیں، ان کی دونوں کی کنڈیشنز۔ اور وہ جب نیزہ لگایا جاتا تھا تو لکھا ہے جب نیزہ اسے لگا تو اس کا فلفور خون جو ہے اس میں سے گرا، تو وہ تصدیق کے لیے تھا، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ شخص واقعی ہی مر چکا ہے۔ اور وہ پھر تصدیق کرنے کے بعد جو تھے اس کو باڈی کو نیچے اتار دیتے تھے، یا اگر کوئی بہت کرمنل قسم کا سویر قسم کا مجرم ہوتا تو کیا کرتے؟ اس کو ادھر ہی لٹکایا رکھتے، اس کو سلیب کے اوپر ہی لٹکا رہنے دیتے، اور گدیں اور کوے اور ہر طرح کا وہ گوشت خور جو جانور ہوتا ہے وہ اس کو نوچ نوچ کے کھا لیتا، اور جب وہ سب کھایا جا چکا ہوتا تو پھر وہ سلیب کو اتار دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح راست باز شخص تھا، اور خدا نے اس کے بدن کو نیچے اتارنے کے لیے اربیتیا کے مقام کا ایک شخص تھا، اس کا نام یوسف تھا، اس کی حکومت میں رسائی تھی، اور اس نے حاکم کے آگے درخواست دی کہ یہ شخص راست باز تھا، چونکہ حاکم یہ خود بھی قبول کر چکا تھا کہ یہ شخص راست باز ہے۔ ہاللیلویہ! ہم اس خدا کو مانتے ہیں، اس مسیح کو مانتے ہیں، اس محسن انسانیت کو مانتے ہیں کہ جس کے بارے میں غیر قوم کی امتوں کے حاکموں نے بھی اقرار کیا کہ میں اس میں کچھ گناہ
نہیں پاتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مسیحیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے۔ وہ اس کی باڈی کو لے کر دفنانے کی غرض سے اتارتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنوں کے ذہنوں کو خدا کھولتا ہے اسی کے بارے میں سمجھ سکیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، ساتواں کلمہ، یہ سب میں کیا ہے؟ یہ سب میں خدا یسوع مسیح نے معافی کی درخواست کی ہے، انسان کو بحال کرنے کی طرف خدا یسوع مسیح لے کر جا رہے ہیں۔ اس سارے کلام کے اس حصہ میں، صلیب کے اس حصہ میں، جہاں انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح نے وہاں پر بھی انسانیت کی بحالی کے لیے کہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا ذہن ابھی کھلا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں شاگردوں کے ذہن کو بھی یسوع مسیح نے کھولا ہے، پھر وہ جان دینے کی حالت میں آئے ہیں، جان دینے کی پوزیشن میں آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے انہوں نے پھر اذیتیں برداشت کی ہیں، کیونکہ ان کا ذہن کھل چکا تھا، ان کا ذہن کھل چکا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ ہم جس مسیح کے، جس مسیح کے، جس خداوند کے پیرو ہیں وہ تو بے الزام ہے، وہ تو راست باز ہے، وہ تو پاک ہے۔ اور ہم میں جو دلیل ہو گئی ہے، ہم دلیر بن گئے ہیں کہ ہم قوموں اور امتوں اور قبیلوں کے پاس جب جائیں گے تو ہمارے پاس امید بھی ہے اور جرت بھی ہے اور دلیری بھی ہے کہ ہمارا خداوند کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ دلیری کے ساتھ کام کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، انہیں پتہ چل گیا خداوند یسوع مسیح وہ تو رومی حاکم نے بھی کہا ہے وہ تو پاک ہے، وہ تو بے الزام ہے۔ تو یہ خدمت کرنے کے لیے بڑا ایک مؤثر حصہ تھا ان کے پاس کہ ہم جائیں گے اور وہ ہم سے کوئی کوشچن کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی اس کو تو رومی حاکم نے بھی کہا ہے کہ وہ تو پاک ہے، اور جبکہ ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ وہ پاک ہے، تو کیا غیر قوم کے حاکموں نے بھی اس کو پاک تسلیم کیا؟ تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا مسیح پاک ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی اس میں الزام نہیں ہے۔ اس کے سارے الزام جو تھے وہ دھل گئے، کیونکہ اس پر جو الزام لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دانا شخص وہ ہے جو چٹان پر گھر بناتا ہے، کہاں؟ چٹان پر۔ اور احمق شخص وہ ہے جو ریت پر گھر بناتا ہے، کیونکہ ریت نرم ہوتی ہے اور جب طوفان آتے ہیں تو ریت اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، چٹان کبھی نہیں جاتی۔ کبھی آپ نے سنا کہ چٹان کیٹو کا پہاڑ پاکستان میں ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کیٹو کا پہاڑ کبھی ادھر ادھر ہوا ہو نہیں، مگر ریت کا پہاڑ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ صرف جائے گا، کھسک جائے گا، صرف جائے گا۔ تو ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ کامل چٹان ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامل چٹان ہے، پاک چٹان ہے، اور ہماری جو بنیاد ہے وہ چٹان پر ہے۔ دنیا کی تمام امتیں نا امید ہو جائیں گی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نا امید ہو جائیں گی، مگر مسیحیوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں، آپ کے پاس کیا ہے؟ امید ہے، کیونکہ آپ کی جو چٹان ہے وہ کامل ہے، کیونکہ آپ کی چٹان نے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولا ہے، آپ کے لیے اپنے خون کو دے کر آپ کو بحال کر دیا ہے۔ آج
آپ دنیا کے تمام خوش نصیبوں سے زیادہ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ آپ مسیحی ہیں۔ ہاللیلویہ، آپ مسیحی ہیں، آپ کے پاس امید ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اور جس کے پاس یسوع مسیح کا اطمینان آ جاتا ہے وہ نہ کچھ ہو کر بھی بہت کچھ ہے، نہ کچھ ہو کر بھی بہت کچھ ہے۔ رسول اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم گمنام ہو کر نام والے ہیں۔ اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم چاہے چٹانوں کے شگافوں میں بھی گھس جائیں، ہماری خدمت ایک دم چمکے گی، ایک بار چمکے گی۔ ایسا وقت آئے گا کہ ہماری خدمت جو ہے وہ دنیا میں نور کی مانند چمکے گی۔ انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ رسولوں نے بڑی مشقت سے غاروں میں چھپ چھپ کر اپنے آپ کو چھپا کر مسیحیت ہم تک پہنچائی ہے، لیکن وہ یہ راز جان گئے تھے، ان کا ذہن کھل چکا تھا، جیسے ہم نے پڑھا آیت میں، وہ یہ راز جان گئے تھے کہ ہم جس کے ساتھ ہماری نسبت ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور جس کے ساتھ رہ کر ہم کام کر رہے ہیں، وہ نام والا ہے، اس کا نام ہے، اور اس کا نام ہم گیت میں بھی دیکھتے ہیں، رہے گا نام سدا دیگر مسیدہ، رہے گا جب تک سورج چاند ستارے رہیں گے۔ لیکن یہ تو اس نے کہا نا کہ جب تک رہے گا نام سدا دیگر مسیدہ، اور آگے کہتا ہے کہ جب تک سورج چاند ستارے رہیں گے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ رہے گا نام مسیدہ جب تک ہر شے وجود میں ہے، وہ چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو۔ سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اور میرے مسیح کا نام جو ہے تب بھی قائم و دائم ہے۔ ہاللیلویہ، تب بھی قائم اور دائم ہے۔ تو یہ تھا خدا یسوع مسیح کی خدمت کا سارا تعارف۔ خدا یسوع مسیح نے انسانیت کو بحال کیا ہے، جو آدم کی گناہ کے سبب سے خدا سے دور ہوئے، اور اس کی جان دینے کے وسیلہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہائیکل کا پردہ بھی پھٹ گیا۔ پردہ جو تھا وہ پاک ترین اور پاک مکان اور پاک ترین مقام، ان میں ڈائیورشن میں اس کو کٹ آف کیا ہوا تھا، کہ جو پاک ترین مقام تھا وہ خاص جو ہائیکل کا کاہن یا ربی ہوتا تھا وہی جاتا تھا، پاک مکان میں لوگ داخل ہوتے تھے، راست باز لوگ، اور اس سے باہر ایک تھا غیر قوم کے لیے کہ وہ آ سکتے تھے، لیکن وہ وہیں تک رہتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی جان دینے کے وسیلہ سے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو پردہ تھا چاک ہو گیا۔ وہ پردہ چاک ہونے کا مطلب ہے کہ آؤ اب سب آؤ، سب امتوں کے لیے ایک عالمگیر کفارہ تیار ہو گیا ہے، جو تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا کے مقام میں، خدا کے گھر میں، خدا کے ہائیکل میں، خدا کے حصہ میں جو اس نے قوموں اور امتوں کے روبرو تیار کی ہے، اس میں اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تھا سارا وہ تعارف جو خدا یسوع مسیح کی خدمت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں مکاشفہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ اور جب آپ اپنا دل خدا کو دے دیں گے تو پھر پاک کلام سکھاتا ہے کہ آپ کو پاک کان دیے جائیں گے۔ آپ نے کیا دینا ہے؟ اپنا دل دینا ہے، اور اس کے بدلہ میں، دل کے بدلہ میں آپ کو کیا ملے گا؟ پاک کان ملیں گے، نئی سوچ ملے گی، نیا ذہن ملے گا، اور آپ پھر جسم میں رہتے ہوئے روح کا سفر کرنا شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہیں خدا یسوع مسیح جو پہاڑ پر تھے تو لکھا اس کی صورت بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح یہ سکھا رہے تھے کہ جو مجھ میں رہے گا وہ بدن میں رہ کر روح کا سفر کرے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، خدا کے برگزیدوں نے ایسا کہا بھی کہ میں یکا یک روح میں آ گیا۔
اور میں آسمان کے تیسرے آسمان، چوتھا آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. وہ کہتے ہیں میں آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کو کان مل گئے روح والے تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ آسمان کی باتیں کر رہے ہیں. فرشتے جو مزامور گا رہے ہیں وہ آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے سنا، میں تیسرے آسمان پر گیا تو میں نے یہ دیکھا، چوتھے آسمان پر گیا تو یہ دیکھا، چھٹے آسمان پر گیا تو یہ دیکھا. اب وہ بدن میں رہ کر کیا ہوا؟ روح میں سفر کر رہے ہیں. میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنا دل خدا کو دے کر، مسیح کو دے کر وہ روحانی کان حاصل کرنے ہیں جو پاک کلام تقاضا کرتا ہے. وہ کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سننے کے روح سے کیا ہوتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو خدا یسوع مسیح میں پورے طور پر ڈھالنے کی، پورے طور پر اس میں ڈپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ نجات آپ ہی کے لیے تیار کی گئی ہے. ہلیلویا، نجات آپ ہی کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر صحیح معنوں میں آپ خدا یسوع مسیح کو جلال دینے والے ٹھہریں گے. پھر آپ امتوں اور قوموں اور قبیلوں کے لیے نور بنیں گے جو خدا کا کلام تقاضا کرتا ہے. بس تم جاؤ اور تمام امتوں اور قوموں کے روح جو نجات تیار کی گئی ہے اس کو پھیلا دو، اس کو بانٹ دو. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے.